دیکھیں آلریڈی میں کیا ہو رہا تھا، آلریڈی میں یہ ہو رہا تھا کہ آپ کو توقع تھی کہ کام نہیں ہوا، لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ ہو گیا ہے. یٹ میں آپ کیا ہوگا، توقع ہے کہ کام ہو گیا ہوگا لیکن آپ بتاتے ہیں کہ نہیں ہوا، نیگیٹو میں. اور کوشچن جب کرتے ہیں یٹ کے ساتھ تو کوشچن میں آپ یہ چیز امپلائی کر رہے ہوتے ہیں، ایک اظہار کر رہے ہوتے ہیں اس کا، کہ اس میرے کوشچن میں توقع بھی شامل ہے کہ مجھے توقع ہے کہ یہ کام ہو گیا ہوگا. اور اس کی پوزیشن بھی سو فار کی طرح ہے، یہ جملے کے آخر میں آتا ہے. مثال دیکھیے، they haven't arrived yet، وہ ابھی تک نہیں پہنچے. توقع یہ ہے کہ انہیں پہنچ جانا چاہیے تھا اب تک. تو جب ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں نا اب تک، وہ ابھی تک نہیں پہنچے، یہاں پہ later than expected ہو گیا ہے. صحیح ہے. have you completed the work yet، یہ ٹیچر فار ایگزامپل اگر ایسے سوال کرے have you completed the work yet، تو اردو میں تو ہم اس کا ترجمہ بس یہی کریں گے کہ کیا آپ نے کام مکمل کر لیا. لیکن انگلش میں جب اس نے یٹ لگایا ہے تو اس میں اردو میں ہم صرف ٹون کے ذریعے سے اس کو ظاہر کر سکتے ہیں. عام طور پہ ہم اردو کے کویسچن میں کوئی اس کا متبادل لفظ استعمال نہیں کرتے. تو ٹون سے ہوگا کہ آپ کی ٹون اس قسم کی ہوگی کہ آپ کو توقع ہے کہ کام مکمل ہو جانا چاہیے تھا اب تک، اور اس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں کہ have you completed the work yet، ہاں بھائی کام مکمل ہو گیا نا. یہ ہو گیا نا کا لفظ ہاں ہم لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو ایکسپیکٹڈ بٹ ناٹ کمپلیٹڈ کے لیے اس کو تھوڑا سا ہم اور کمپیئر کر لیتے ہیں ان دونوں کو، سو فار اور یٹ کو، اگلی سلائیڈ میں. دیکھیں سو فار، پہلا فرق تو یہ ہے کہ سو فار استعمال ہوگا افرمیٹو سینٹینسز میں. صحیح ہے. مثبت جملوں میں، منفی میں، سوالیہ میں استعمال نہیں ہوتا. اور ٹو سمرائز پروگرس، صحیح ہے، یہ آتا ہے آپ کی ایکچولی پروگرس بتانے کے لیے. اس میں کوئی اس چیز کو ہم پیش نظر نہیں رکھتے کہ توقع کیا تھی کیا نہیں تھی، مطلقاً بس آپ بتا رہے ہیں کہ پروگرس کیا ہے. مثال دیکھیں، we have read 2 books so far، آپ مطلقاً اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ بھئی ہم نے اب تک 2 کتابیں پڑھ لی ہیں. بس آپ کو توقع کتنی تھی نہیں تھی یا ہمیں کیا توقع تھی اس سے قطع نظر. صحیح ہے. اب تک ہم نے یہ کام کر لیا ہے. جبکہ جو یٹ ہے یہ نیگیٹو اور کویسچنز میں استعمال ہوتا ہے، لیکن ایسے کام کے لیے جو انکمپلیٹ ہے لیکن اس کی ایکسپیکٹیشن تھی، یا آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ کمپلیٹ ہو چکا ہوگا، سوالات میں آپ پوچھتے ہیں. مثال we haven't finished yet، بھئی ابھی تک ہم نے کام مکمل نہیں کیا. صحیح ہے. فار ایگزامپل یہ جملہ کب بولیں گے، ایک آدمی کہتا ہے کہ چلو بھئی اب آپ لوگ جو ہے نا سو جائیں، وہ کہتے ہیں we haven't finished yet، کیسے سو جائیں بھئی ہم نے ابھی تک کام مکمل نہیں کیا. کیونکہ جو سونے والا ہے، سونے کا آپ کو کہہ رہا ہے، اس کو توقع ہے کہ آپ نے کام مکمل کر لیا ہے، لیکن آپ اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں we haven't finished yet. صحیح ہے. تو یہ ہمارا تھوڑا سا یہ اسپیشل ایڈوربس تھے ہمارے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے، وہ ہم نے مکمل کیے. آگے تھوڑا سا ہم نے دیکھنا ہے پاسٹ سمپل اور پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس. یہ ہم نے پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھے تھے، ان کا تھوڑا سا ہم نے کمپیریزن کرنا ہے. یہ بڑے جھگڑالو قسم کے ٹینسز ہیں، ان دونوں کا آپس میں بہت جو ہے نا جھگڑا رہتا ہے، اور اسٹوڈنٹس کنفیوز رہتے ہیں کہ بھائی ہم پریزنٹ پرفیکٹ استعمال کریں یا پاسٹ سمپل، کیونکہ پریزنٹ پرفیکٹ بھی پاسٹ ہی کی بات کر رہا ہوتا ہے اور پاسٹ سمپل تو ہے ہی پاسٹ. صحیح ہے. تو ہم اس کا تھوڑا سا کمپیریزن دیکھ لیتے ہیں. پہلا فرق یہ ہے کہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس جو ہے اس میں آپ کبھی بھی پاسٹ کا ٹائم ایکسپریشن نہیں لگا سکتے. یعنی آپ کہیں I have met him، اتنا جملہ تو ٹھیک ہے کہ میری اس سے ملاقات ہوئی ہے، لیکن اگر آپ کہیں I have met him yesterday، میری کل اس سے ملاقات ہوئی ہے، تو اب یہاں پہ yesterday کے ساتھ I have met him کہنا غلط ہے. آپ کہیں گے I met him yesterday. تو پاسٹ سمپل ہوگا، پاسٹ سمپل میں پاسٹ ٹائم ایکسپریشنز لگ سکتے ہیں، اور اگر آپ نے پاسٹ ٹائم ایکسپریشن لگایا ہے تو پھر پاسٹ سمپل ہی استعمال کریں گے، پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس استعمال نہیں کریں گے. ایک فرق. دوسرا فرق یہ ہے کہ پریزنٹ پرفیکٹ میں جو ہم ماضی کی بات کر رہے ہوتے ہیں اس میں پریزنٹ کا کوئی ریزلٹ ملحوظ ہوتا ہے، پریزنٹ کے ساتھ کوئی کنیکشن ملحوظ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ کہیں جاتے ہیں اور وہ جگہ آپ نے دیکھ رکھی ہے اور آپ کے دوست کو نہیں پتا کہ آپ نے وہ جگہ دیکھی ہوئی ہے. اب وہ دوست آپ کو تعارف کروانا شروع کرتا ہے اس جگہ کا، تو آپ کہتے ہیں کہ I have come to this place before، I have seen this place before، میں نے یہ جگہ جو ہے وہ پہلے بھی دیکھی ہوئی ہے. صحیح ہے. تو اب یہاں پہ آپ کا پریزنٹ کا ایک ریزلٹ ہے، وہ ریزلٹ کیا ہے؟ That's why I know this place.
you do not need to tell me about this place. صحیح ہو گیا. تو کنیکشن کے ساتھ, پریزنٹ کے کنیکشن کے ساتھ آپ پاسٹ کی کوئی بات بتائیں گے تو پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس. لیکن اگر آپ بس پاسٹ کے ایونٹس بیان کر رہے ہیں کہ ایسا ہوا, پھر یہ ہوا یا یہ ہوا, تو وہاں پہ ہم لوگ پاسٹ سمپل ٹینس استعمال کریں گے. دوسری چیز کہ ایکچولی ہم پہلے اس چوتھی چیز پہ آ جاتے ہیں کہ آپ نے جب کوئی بات بتانی ہوتی ہے, کوئی ڈیٹیلز دینی ہوتی ہیں, کوئی نیوز دینی ہوتی ہے اور اس نیوز کی ڈیٹیلز دینی ہوتی ہے, تو نیوز ہم دیں گے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں, لیکن جو نیوز کی ڈیٹیلز ہیں وہ ہم دیں گے پاسٹ سمپل ٹینس میں. جیسے آپ کہیں گے کہ فار ایگزامپل کسی کی جو ہے وہ فوتگی کی اطلاع دی, تو آپ کہتے ہیں he has died, he has died. اب اس کی جو ہے وہ کوئی اطلاع تفصیلات دے رہے ہیں کہ وہ اس کی وفات کیسے ہوئی, تو وہ بولتے ہیں he died of an heart attack. صحیح ہے, he died of an heart attack. تو اب اس صورت میں جو تفصیل ہے, تفصیل آپ پاس سمپل میں دیں گے. اب اس تیسرے والے کو سمجھ لیں. WH کویسچنز جو ہوتے ہیں یہ ہمیشہ تفصیلات پوچھنے کے لیے آتے ہیں, اور جو سمپل کویسچنز ہوتے ہیں وہ سادہ کوئی بات پوچھنے کے لیے آتے ہیں, یس نو ہاں نہ, مستقل خبر پوچھنے کے لیے آتے ہیں. لہٰذا عام طور پہ جو WH کویسچنز ہیں وہ پریزنٹ پرفیکٹ میں استعمال نہیں ہوں گے, کیونکہ ڈیٹیلز ہم دیتے ہیں پاسٹ سمپل ٹینس میں. تو WH کویسچنز کس میں آئیں گے, نارملی پاسٹ سمپل ٹینس میں آئیں گے. ایکسیپشنز ہوتی ہیں, کبھی کبھار پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں بھی WH کویسچنز آتے ہیں, لیکن فی الحال ہم بیسکس میں بس رہیں گے. تو ایک موٹا سا فرق یہ ہے کہ WH کویسچنز نارملی پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں نہیں ہوتے, پاسٹ سمپل ٹینس میں ہوتے ہیں. تو یہ چار موٹے موٹے اس کے فرق تھے. کچھ ایگزامپلز ہم اس کی دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں, پاسٹ سمپل ٹینس ہوگا اور اس کے ساتھ ہمارے پاس مقابلہ ہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا. پاسٹ سمپل ٹینس کی مثال ہے, I visited a lot of cities last year. پچھلے سال میں نے بہت سے شہروں کا دورہ کیا, میں بہت سے شہروں کا میں نے وزٹ کیا, وہاں میں گیا. اب یہاں پہ چونکہ آپ نے لاسٹ ایئر یہ پاسٹ ٹائم ایکسپریشن لگا دیا ہے, تو اب آپ I visited کہیں گے, آپ I have visited نہیں کہہ سکتے. اس کے مقابلے میں ہمارے پاس پریزنٹ پرفیکٹ کا جملہ ہے, وہ کہتا ہے I have visited a lot of countries. میں نے بہت سے ملکوں کا دورہ کیا ہے. مطلقاً ایک بات بتا رہا ہے, اپنا ایک ایکسپیرینس بتا رہا ہے, لیکن اس میں اس نے پاسٹ کا ٹائم ایکسپریشن نہیں لگایا. تو اب یہاں پہ وہ پریزنٹ پرفیکٹ استعمال ہوگا, یہاں پہ پاسٹ ٹائم ایکسپریشن نہیں آئے گا. لیکن فار ایگزامپل ایک آدمی نے یہی بتانی ہے کنٹریز کی بات کہ میں نے بہت سے ملکوں کا دورہ کیا ہے, لیکن اس دورے کا وہ وقت بھی بتا رہا ہے کہ بہت سے ملکوں کا دورہ میں نے کیا سن 2000 میں, تو وہ کہے گا I visited a lot of countries in 2000. صحیح ہے. تو جیسے ہی پاسٹ ٹائم ایکسپریشن آئے گا آپ فوراً پاسٹ سمپل ٹینس میں چلے جائیں گے. دوسری ایگزامپل دیکھیے, I finished my homework, I'm free now. میں نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے, اب میں فری ہوں. تو یہ کنیکشن ہے پریزنٹ کے ساتھ. تو پریزنٹ کے ساتھ کنیکشن کے ساتھ اگر آپ ماضی کی کوئی بات بتاتے ہیں تو اب کیا ہوگا, آپ استعمال کریں گے, سوری یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں آنا تھا, یہ مثال یہ اس کی ہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کی, کہ آپ نے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس استعمال کیا ہے اور اس کو پریزنٹ کے کنیکشن کے ساتھ, کنیکشن ود پریزنٹ ہے, تو یہاں پہ ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس استعمال کریں گے. جبکہ یہ پاس سمپل, یہ اوپر کی مثال ہے, سوری بہت معذرت, یہ جو ہے نا اوپر نیچے ہوگی ایگزامپلس لکھنے میں, یہ ہوگا I always finish my work on time. ماضی کی ایک بات بتا رہا ہے کہ میں ہمیشہ اپنا کام وقت پر مکمل کرتا تھا. ٹھیک ہے, تو جب ماضی کی آپ بات مطلقاً بتا رہے ہیں, پریزنٹ سے کوئی کنیکشن نہیں ہے اس کا, تو یہ پاسٹ سمپل میں ہوگا. یہ ایگزامپل اوپر جائے گی, اور یہ I finish my work یہ پریزنٹ پرفیکٹ کی ایگزامپل ہے. صحیح ہے, یہ ایگزامپلز میں یہی مسئلہ ہو گیا ہے, نیچے کی پریزنٹ پرفیکٹ کی ایگزامپلز اوپر آ گئی ہیں. Have you bought the سر یہ computer? پہلا پوائنٹ ذرا کہتے ہیں. پہلے والا پوائنٹ پاسٹ ٹائم ایکسپریشن والا. جی جی سر. جی دیکھیں, جب آپ نے مطلقاً کوئی بات بتانی ہے اور کوئی نیوز دینی ہے, فار ایگزامپل ہم نیوز کی بات لے لیتے ہیں, آپ نے ایک آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے امتحان پاس کر لیا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس استعمال کریں گے, I have passed the exam. I have passed the exam. میں نے امتحان پاس کر لیا ہے. لیکن اگر یہاں پہ اس جملے میں آپ ٹائم ایکسپریشن لگانا چاہتی ہیں, فار ایگزامپل آپ کہنا چاہتی ہیں کہ میں نے کل امتحان پاس کر لیا ہے,
गुज़श्ता कल मैंने इम्तिहान पास कर लिया है। अब इस पास टाइम एक्सप्रेशन के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम कहेंगे आई passed द एग्जाम yesterday। आई हैव passed द एग्जाम yesterday कहना गलत हो जाएगा। तो जब भी पास टाइम एक्सप्रेशन लग जाएगा तो सिर्फ पास सिंपल टेंस इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये जो दूसरा और तीसरा है इसको, और आगे चौथा भी जो आएगा काइंडली उसको जो है ना आप ये देख लीजिए कि ये नीचे आएगा। जब मैं पीडीएफ फाइल शेयर करूंगा इंशाल्लाह उसको मैं सही करके शेयर कर दूंगा आपके साथ। ठीक है, तो नंबर 3 पे हम आ जाते हैं। सिंपली अगर आपने क्वेश्चन को पूछना हो तो न्यूज आपने लेनी हो, मालूमात लेनी हो, तो आप कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव यू बॉट द कंप्यूटर, भाई कंप्यूटर खरीद लिया तुमने, मुतलकन है। लेकिन अगर आपने उसकी तफसीलात पूछनी है तो वो पास्ट सिंपल टेंस में होंगी, जैसे हाउ मच डिड इट कॉस्ट, हाँ भाई वो कंप्यूटर कितने का मिला, तो सिंपल क्वेश्चन प्रेजेंट परफेक्ट में, और डब्ल्यूएच क्वेश्चन किस में आएगा, पास्ट सिंपल में। इसी तरह आगे देखें, दे हैव कॉट द बर्गलर, न्यूज दे रहे हैं आप, उन्होंने डाकू को पकड़ लिया है, उन्होंने डाकू को पकड़ लिया है, ये न्यूज किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। लेकिन अगर आप इसकी डिटेल देना चाहते हैं तो वो पास्ट सिंपल में होगी, दे कॉट हिम एट द मार्केट, उन्होंने उसे बाजार से पकड़ा है। ठीक है, तो ये चार इसमें एक मेन फर्क है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और पास्ट सिंपल टेंस में। खुलासा ये है कि जब आप प्रेजेंट को पास्ट को प्रेजेंट के साथ कनेक्ट करके बयान करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और जस्ट एज अ पास्ट इवेंट बयान करेंगे तो पास्ट सिंपल। एक फर्क हो गया। और दूसरी चीज ये है कि जब आप एक न्यूज दे रहे हैं, बस डिटेल्स नहीं दे रहे, तो न्यूज जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और डिटेल्स जो है वो पास्ट सिंपल टेंस में। सही है, तो आई एम वेरी सॉरी कि ये थोड़ा सा ना ये पास्ट सिंपल ऊपर लिखा गया है और प्रेजेंट परफेक्ट नीचे, और एक एक मिसाल ठीक है, बाकी 3 गलत है। इनको मैं सेट करके इंशाल्लाह पीडीएफ में आप हजरात के साथ शेयर कर दूंगा। चलें जी, आगे हमारा एक और बहुत अहम चीज है, वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का थोड़ा सा तकाबुल है कि इसमें भी कभी कभार खलजान होता है कि इस मौके पर प्रेजेंट सिंपल बोलूं या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलूं। तो हम उसको जरा देख लेते हैं। देखिए, आपने जब जनरल इंफॉर्मेशन देनी है किसी भी चीज की तो वो होगी प्रेजेंट सिंपल टेंस में। सही है, आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, आपको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, सही है, छुट्टियों में क्या करते हैं, फारिग औकात में क्या करते हैं, दफ्तर कब जाते हैं, वापस कब आते हैं, जनरल इंफॉर्मेशन सारी की सारी प्रेजेंट सिंपल में। और अगर आपकी जो यानी कि आप जो बात बताना चाह रहे हैं उसमें आपके मलहूज़ नजर अभी का वक्त है, राइट नाउ, अभी का वक्त अगर आपके पेश नजर है, कतई नजर इसके कि ये आपकी रूटीन है या नहीं है, सही है, उस वक्त अगर आप करंट इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे अगर आपने रूटीन के तौर पे, जनरल इंफॉर्मेशन के तौर पे अपने नाश्ते के बारे में बताना है कि आप कहते हैं कि मैं सुबह जो है ना 7 बजे नाश्ता करता हूँ, तो आप कहेंगे आई हैव ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। सही है, लेकिन आपको कोई फोन कर रहा है, उससे पूछ रहा है कि हाँ भाई क्या कर रहे हो, सही है, अब आप अपनी रूटीन के मुताबिक नाश्ता कर रहे हैं, लेकिन अब जो आप उस बंदे को बताना चाह रहे हैं कि अभी आप क्या कर रहे हैं, वो नाश्ता एज ए रूटीन नहीं बता रहे, एज अ करंट इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, तो आप कहेंगे आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। ठीक है, ये पहला फर्क हो गया इनका। दूसरा ये है कि जब आप परमानेंट एक्टिविटीज बताते हैं, ये प्लीज थोड़ा सा ख्याल करें, माइक बंद कर दें प्लीज जिनका ये ऑन है। हुमा अच्छा साहिबा, इनका माइक ऑफ कर दें। जी, तो जब आप परमानेंट एक्टिविटीज की बात करेंगे या लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज की बात करेंगे तो प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करेंगे, और अगर आरजी गुफ्तगू करनी होगी तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जांपल्स आगे आ रही हैं। और स्टेट वर्ड्स जो होते हैं जो सिर्फ हालत बयान करने के लिए आते हैं उनके लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस, और जो डायनामिक वर्ड्स होते हैं जो अफाल बयान करने के लिए आते हैं, समझे कि जो फेल वाला माना देते हैं, एक्शन वर्ड्स होते हैं, उसके साथ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल्स देख लीजिए। प्रेजेंट सिंपल टेंस है ही प्लेज फुटबॉल एवरी वीकेंड, एक जनरल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हैबिट के तौर पर कि वो हफ्तावार छुट्टी जब भी आती है तो हर हफ्तावार छुट्टी को वो फुटबॉल खेलता है। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे कहेंगे, ही इज प्लेइंग फुटबॉल राइट नाउ, इस वक्त वो फुटबॉल खेल रहा है। अब ये उसकी रूटीन है नहीं है, इससे हमारा लेना देना नहीं है, हम ये बता रहे हैं कि अभी क्या कर रहा है वो। ठीक है, देखिए आई लिव इन लाहौर, ये परमानेंट एक्शन है, लॉन्ग टर्म एक्शन है कि मैं लाहौर में रहता हूँ,
صحیح ہے. لیکن اگر آپ نے ٹیمپرری ایکشن بتانا ہے, آئی ایم اسٹیئنگ ایٹ مائی انکلز, میں اپنے چچا کے ہاں ٹھہرا ہوا ہوں, یہ عارضی طور پہ, یا آپ اس کا کوئی لانگ ٹرم ایکشن نہیں بتا رہے, کوئی پرماننٹ اپنی سچویشن نہیں بتا رہے, بلکہ ٹیمپرری ایکشن ہے, تو یہاں پہ ہم پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس استعمال کریں گے. اس طرح ہی از ill, ہی لائکس کافی, وہ بیمار ہے, اسے جو ہے نا کافی پسند ہے. تو یہ اسٹیٹ وربز ہیں, اس کو کیا پسند ہے, کس حالت میں ہے, ہم یہاں پہ پریزنٹ سمپل ٹینس استعمال کریں گے. لیکن اگر آپ کہیں گے ہی از شیورنگ, وہ کانپ رہا ہے, کرنٹ سچویشن کیا ہے اس کی, کرنٹ سچویشن کے لیے ہم نے کیا استعمال کیا, پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس. ہی از ڈرنکنگ کافی, وہ کافی پی رہا ہے. تو یہ ڈائنامک وربز جو ہوں گے, ایکشن وربز جب ہوں گے اور آپ کرنٹ سچویشن بتا رہے ہوں گے, تو اس صورت میں ہم کیا استعمال کریں گے, پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس. ٹھیک ہے, تو یہ ان دو ٹینسز کا ایک کمپیریزن تھا, یہ ہم نے مکمل کیا. اب ہم آگے چلتے ہیں. جو ہمارے باقی ٹینسز رہ گئے ہیں 6, اب ہم ان کو باری باری دیکھیں گے. اس میں ہم زیادہ وقت نہیں لگائیں گے, جو چیز تھوڑی سی اہم ہوگی اس کو میں بتا دوں گا, ورنہ ہم اس کے استعمالات اور ایگزامپلس کو دیکھتے جائیں گے, تھوڑی تھوڑی میں وضاحت کرتا جاؤں گا انشاءاللہ العزیز. اس کا سٹرکچر کیا ہے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کا, کہ افرمیٹیو سینٹینسز میں سبجیکٹ آئے گا, سبجیکٹ کے بعد ہیو یا ہیز ایک ہیلپنگ ورڈ, پھر دوسرا ہیلپنگ ورڈ ہے اس کا بین. صحیح ہے, ہیو بین یا ہیز بین. ہیو کہاں آتا ہے, ہیز کہاں آتا ہے, یہ ہم پڑھ چکے ہیں. تھرڈ پرسن سنگولر کے ساتھ ہیز, یعنی ہی, شی, اٹ, خالد, فاطمہ, کیٹ, سنگولر ناؤن کوئی بھی ہو اس کے ساتھ ہیز, باقی سب کے ساتھ ہیو. اور اس کے بعد ورب پلس آئی این جی, یعنی فورتھ فارم آف دی ورب آئے گی. ٹھیک ہے. نیگیٹو کیا ہوگا, اس ہیو ہیز کے ساتھ ناٹ لگ جائے گا. انٹروگیٹو کیا ہوگا, یہ ہیو ہیز جملے کے شروع میں چلا جائے گا. تو یہ ہمارا پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کا سٹرکچر ہے. اس کی یوسیج کیا ہے اور اس کی ایگزامپلس کیا ہیں, ہم ان کو دیکھ لیں گے. پہلا اس کا استعمال ہے کہ جو کام ابھی ہو رہا ہے اس کے لیے ویسے تو ہم کیا استعمال کرتے ہیں, پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس. لیکن اگر آپ اس ابھی جاری کام کے ساتھ ساتھ اس کا ٹائم بھی بتانا چاہتے ہیں, اس کی ڈیوریشن بھی بتانا چاہتے ہیں کہ کب سے ہو رہا ہے یہ کام, تو ہم اس صورت میں کیا استعمال کریں گے, پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس. ایگزامپل دیکھیں, she has been studying for 3 hours, وہ ابھی بھی مطالعہ کر رہی ہے. اگر آپ نے صرف اتنا کہنا ہو کہ وہ کیا کر رہی ہے, جواب آتا ہے جی وہ مطالعہ کر رہی ہے, she is studying. ٹھیک ہے, لیکن ساتھ ساتھ آپ نے بتانا ہے کہ وہ 3 گھنٹے سے مطالعہ کر رہی ہے, ڈیوریشن دے دیا آپ نے, تو اب یہاں پہ آپ استعمال کریں گے she has been studying for 3 hours. ایک تو اس کا یہ استعمال ہو گیا. دوسرا, ریسنٹ کنٹینیوس ایکشنز, جو کام ابھی جو ہے وہ یعنی ایسا کام تھا جو ماضی میں ہوتا رہا اور تھوڑی دیر پہلے ہی ابھی وہ رک گیا ہے, اب نہیں ہو رہا, تھوڑی دیر پہلے رکا ہے. اس کی مثال دیکھیں ذرا, I have been running so I am tired, میں بھاگ رہا تھا اس لیے اب میں تھکا ہوا ہوں. اب یہاں پر دیکھیں I have been running, میں بھاگ رہا تھا. ٹھیک ہے, یہ ماضی کی بات ہے, لیکن ابھی ابھی یہ کام مکمل ہوا ہے, اس کا نتیجہ ابھی بھی باقی ہے, وہ کیا ہے, تھکاوٹ. تو جب اس نتیجے کے پیش نظر آپ ماضی کی یہ بات بتائیں گے, وہ کنٹینیوس ایکشن بتائیں گے, تو پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں بتائیں گے I have been running so I am tired. صحیح ہے. یا ایک اور مثال میں ویسے دے دیتا ہوں کہ ایک آدمی ہے, اس کو سانس چڑھا ہوا ہے, صحیح ہے, اور وہ ہانپ رہا ہے, ہاں لمبے لمبے سانس لے رہا ہے. ٹھیک ہے, اسے کوئی پوچھتا ہے کہ اے why are you panting, کہ آپ یہ ایسے ہانپ کیوں رہے ہو, کہتا ہے actually I have been running, I had been running, میں دوڑ رہا تھا, میں بھاگ رہا تھا. اب یہاں پہ مزے کی بات یہ ہے کہ ہم جو اردو میں ترجمہ کرتے ہیں اس کا, وہ پاسٹ کنٹینیوس والا کر رہے ہوتے ہیں, لیکن انگلش میں یہاں پہ آپ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس استعمال کریں گے تو زیادہ اچھا ہوگا. پاسٹ کنٹینیوس بھی کر لیں گے تو چل جائے گا, لیکن بہتر یہ ہے کہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس استعمال کریں, ایک اچھا لگے گا, ایک ورائٹی آئے گی, اور آپ کی جو اسپوکن ہو یا ریٹن انگلش ہو وہ خوبصورت لگے گی اس میں. تیسرا اس کا استعمال یہ ہے کہ ایک ہے کام جو ہے نا, مطلقاً کوئی کام بتا دینا کہ یہ کام ہوا ہے, لیکن آپ اس کام کو تھوڑا سا اہمیت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ یہ کام ہوا ہے, اتنے دیر تک انہوں نے یہ کام کیا ہے, تو ہم بجائے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے ہم پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس استعمال کرتے ہیں. مثال دیکھیں, they have been working hard all week. اب اگر یہ بات کرنی ہو کہ بھائی اس ہفتے انہوں نے بہت محنت کی ہے,
تو ہم کہیں گے they have worked hard this week. اس ہفتے انہوں نے بہت محنت کی ہے. لیکن اس کو مزید ذرا تھوڑا سا emphasize کرنے کے لیے, تھوڑا سا اس میں exaggeration لانے کے لیے ہم اس کو present perfect continuous میں لے آتے ہیں. they have been working hard all week. اس پورا ہفتہ انہوں نے بہت محنت کی ہے. یا ہم اردو میں یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ یہ اس پورا ہفتہ بہت محنت کرتے رہے ہیں. صحیح ہے. تو جب آپ نے emphasize کرنا ہوتا ہے کسی کام پر تو وہاں پہ بھی ہم یہ present perfect continuous tense استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا ایک ٹینس ہو گیا. آگے ہم چلتے ہیں پاسٹ پرفیکٹ ٹینس. پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کیا ہوتا ہے اس کا پہلے اسٹرکچر سمجھ لیں, پھر اس کے بعد ہم استعمالات. پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں سبجیکٹ آئے گا, اس کے بعد ہیڈ ایز اے ہیلپنگ ورب آئے گا, اور پاسٹ پارٹیسپل. پاسٹ پارٹیسپل کا مطلب ہے تھرڈ فارم آف دا ورب. صحیح ہے, ورب کی تیسری فارم. نیگیٹو میں ہیڈ کے ساتھ ناٹ لگا دیں گے, انٹروگیٹو میں ہیڈ کو جملے کے شروع میں لے آئیں گے. ٹھیک ہے. اب اس کے استعمالات اور مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں. پہلا استعمال ہے ارلیئر پاسٹ ایکشنز, یعنی آپ نے ایک ماضی کی بات کی اور پھر بتایا کہ ماضی کے اس فلاں واقعے سے پہلے ایک اور واقعہ ہو چکا تھا. ٹھیک ہے. اس کی مثال دیکھیں. She had finished her homework before the movie started. مووی کے شروع ہونے سے پہلے وہ اپنا ہوم ورک مکمل کر چکی تھی. ٹھیک ہے. یعنی یہ ماضی میں ایک کام ہوا, مووی سٹارٹ ہوئی, لیکن اس سے پہلے ایک کام ہو چکا تھا, تو یہاں پہ ہم استعمال کریں گے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس. دوسرا اس کا استعمال ہے کہ ماضی میں کوئی کام ہوا, آپ نے بتایا کہ یہ کام ہوا ہے, اب آپ اس کا سبب بتانا چاہتے ہیں کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا تھا, اس کے پیچھے اسباب کیا تھے, تو وہاں پہ بھی ہم پاسٹ پرفیکٹ ٹینس استعمال کرتے ہیں. جیسے she was upset, اب یہ ماضی کی ایک حالت ہے کہ وہ اداس تھا. صحیح ہے. because he had lost his keys, اس اداسی کا سبب کیا تھا وہ اگر آپ نے بتانا تو آپ کہیں گے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں کہ وہ اس نے اپنی چابیاں کھو دی تھی, اس کی چابیاں گم ہو گئی تھی. وہ اداس تھا کیونکہ اس کی چابیاں گم ہو گئی تھی. نمبر 3 رپورٹڈ اسپیچ. یہ ہم انشاءاللہ جب نریشنز پڑھیں گے, جو انڈائریکٹ اسپیچ ہوتی ہے جب ہم اس کو پڑھیں گے یہ وہاں پہ آ جائے گا. انڈائریکٹ اسپیچ میں جب آپ ماضی کی کوئی بات ذکر کرتے ہیں تو وہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں ذکر کرتے ہیں. سادہ ماضی کی پاسٹ کا ایونٹ جو ہوتا ہے اسے بیان کرتے ہوئے بھی ہم پاسٹ پرفیکٹ ٹینس استعمال کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے وہ انشاءاللہ ہم نریشنز میں جب جائیں گے تو وہاں آپ کو میں تفصیل سے انشاءاللہ سمجھاؤں گا. جیسے they said they had seen the show, انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو یہ شو دیکھ رکھا ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اصل میں جملہ بولا تھا I saw this show. صحیح ہے. یا we saw this show. تو we saw this show کو indirect speech میں جب ہم نے چینج کیا تو وہ ہو گیا they had seen the show. صحیح ہے. یہ ہمارا past perfect tense مکمل ہوا. آگے ہے past perfect continuous tense. ٹھیک ہے. اس کا سٹرکچر دیکھ لیں. اس میں کیا ہوگا, had اور been یہ دو ہیلپنگ ورب آئیں گے اور اس کے بعد ورب کی فورتھ فارم, ورب پلس آئی این جی یعنی ورب کی فورتھ فارم. نیگیٹو کے لیے اس ہیڈ کے ساتھ ناٹ کا اضافہ ہو جائے گا. انٹروگیٹو کے لیے ہیڈ جملے کے شروع میں چلا جائے گا. یوسز دیکھ لیں. یہ ٹینس کم استعمال ہوتے ہیں اس لیے جو ہے اس کو ہم ذرا گو تھرو کریں گے بس. پہلا اس کا استعمال ہے آن گوئنگ ایکشنز بیفور انادر پاسٹ ایونٹ. ماضی کا آپ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ یہ واقعہ ہوا تھا ماضی میں, پھر آپ اس سے پہلے ہونے والا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں, لیکن صرف محض واقعہ نہیں بلکہ اس کی کنٹینیوٹی بھی بتاتے ہیں, اس کا جاری رہنا بھی آپ بتا رہے ہوتے ہیں. تو اس صورت میں ہم پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس استعمال کریں گے. ایگزامپل دیکھیں. they had been working for hours before they took a break. اب یہ they took a break یہ ماضی کے ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے وقفہ کیا, انہوں نے وقفہ کیا, لیکن اس وقفے سے پہلے ایک کام چل رہا تھا. صحیح ہے. وہ کیا تھا, they had been working for hours, وہ کئی گھنٹے سے کام کر رہے تھے. وقفہ لینے سے پہلے وہ کئی گھنٹے کام کرتے رہے. صحیح. اس طرح بھی ہم ترجمہ کر سکتے ہیں. اس سے پہلے جو کام چل رہا تھا, جاری تھا, کنٹینیو تھا, اس کے لیے ہم پاسٹ پرفیکٹ ٹینس استعمال کریں گے. دوسری کہ بالکل پاسٹ پرفیکٹ کی طرح ہے کہ ماضی کا آپ نے ایک ایونٹ بتایا لیکن ساتھ آپ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس کا جو سبب ہے, کاز ہے, وہ کیا تھا, لیکن وہ کاز کنٹینیوس شکل میں آپ بتانا چاہ رہے ہیں. ایگزامپل دیکھیں. she was tired یہ ماضی کی حالت ہے, ایک ماضی کی آپ نے ایک بات بتائی ہے کہ وہ تھکی ہوئی تھی. کیوں, she had been running کیونکہ وہ دوڑتی رہی تھی. تھکی ہوئی تھی کیوں, اس سے پہلے وہ دوڑ رہی تھی یا دوڑتی رہی تھی, جیسے بھی اکارڈنگ ٹو دی سچویشن ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. تیسرا استعمال emphasis on duration in the past.
آپ سادہ پاس پرفیکٹ والی ہی کوئی استعمال ہوگی، کوئی بھی بات آپ بتانا چاہتے ہیں، لیکن آپ اس میں جو ہے نا اس کام پر تھوڑا سا اس بات کو واضح طور پہ ایمفسائز کے ساتھ، تاکید کے ساتھ آپ ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کام ایک دورانیے تک، ایک وقت تک جاری رہا. صحیح ہے. جیسے مثال دیکھیں، he had been studying all night so he was exhausted. دیکھیں he was exhausted، وہ بہت تھکا ہوا تھا، تھک کر چور ہو چکا تھا. ٹھیک ہے. اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب ہم یوں بھی بیان کر سکتے ہیں he had studied all night، past perfect tense میں سیدھا سیدھا he had studied all night so he was exhausted، یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن جب آپ نے تھوڑی سی اس میں اور emphasis لانا ہے کہ بھائی وہ پڑھائی ساری رات کرتا رہا، جاری رہی اس کی وہ پڑھائی، تو ہم اس کو past perfect کی بجائے past perfect continuous tense میں بیان کر دیں گے. he had been studying all night so he was exhausted. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے استعمالات تھے. اگلا ٹینس ہے ہمارا فیوچر کنٹینیوس ٹینس، کہ فیوچر کا جو جاری، فیوچر سمپل ٹینس ہم نے پڑھ لیا ہے، اب فیوچر کنٹینیوس ٹینس ہم پڑھ لیتے ہیں. اس کا سٹرکچر ہے سبجیکٹ آئے گا، اس کے بعد ول اور بی، یہ دو ہیلپنگ ورب آئیں گے. یہ فیوچر کا ہیلپنگ ورب ہے، یہ کنٹینیوس ٹینس کا ہیلپنگ ورب ہے، اور اس کے بعد آئی این جی فارم. نیگیٹو میں کیا ہوگا؟ ول کے ساتھ ناٹ لگ جائے گا. انٹروگیٹو میں کیا ہوگا؟ ول جملے کے شروع میں آ جائے گا. صحیح ہے. اور اس کا استعمال کیا ہے؟ پہلا استعمال یہ ہے کہ مستقبل میں جو کام چل رہا ہوگا، ہو رہا ہوگا، ہم اس کے بارے میں بتاتے ہیں. I will be working at 5 PM tomorrow. بھائی کل شام 5 بجے تو میں کام کر رہا ہوں گا، لہٰذا میں ملاقات نہیں کر سکتا. تو آپ نے مستقبل کا ایک وقت بتایا اور اس وقت جو کچھ ہو رہا ہوگا وہ بتا دیا. polite inquiries، اگر آپ نے پوچھنا ہوتا کہ جی اچھا یہ بتائیں کہ کل شام آپ کیا کر رہے ہوں گے، تو انگلش میں بھی اسی طرح سے ہم فیوچر کنٹینیوس ٹینس استعمال کرتے ہیں. کہتے ہیں ول یو بی اٹینڈنگ دا میٹنگ، بھائی آپ میٹنگ اٹینڈ کریں گے. اب ول یو اٹینڈ دا میٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو تھوڑا سا پولائٹ انداز میں اگر آپ نے انکوائری کرنی ہے تو آپ اس کو کنٹینیوس ٹینس میں لے جائیں، ول یو بی اٹینڈنگ دا میٹنگ. پریڈکٹڈ آن گوئنگ ایونٹس، یعنی آپ کو جو ایک پریڈکشن ہے کہ فلاں کل جو ہے یا پرسوں یا اگلے سال اگلے ہفتے یہ کام ہو رہا ہوگا. صحیح ہے. پس منظر کے تحت آپ کوئی بات اس طرح کی پریڈکشن کرتے ہیں، اسیوم کرتے ہیں، فرض کرتے ہیں، تو وہاں پہ ہم یہ استعمال کرتے ہیں. دے ول بی ٹریولنگ ڈیورنگ دا ہالیڈیز. صحیح ہے. آپ نے کہا کہ یار ایسا ہے کہ میں نے نا ان کے پچھلے 4-5 سال کے ہالیڈیز کی روٹین دیکھی ہے، یہ ہالیڈیز میں جو ہے نا سفر کرتے ہیں. سو آئی تھنک they will be traveling during these holidays also. یہ جو ابھی چھٹیاں آنے والی ہیں ان چھٹیوں میں بھی یہ لوگ سفر ہی کر رہے ہوں گے. تو based on your experience, based on your knowledge، جب آپ کوئی فیوچر کی ایک پریڈکشن کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہم یہ استعمال کر سکتے ہیں فیوچر کنٹینیوس ٹینس. اگلا ٹینس ہے ہمارا فیوچر پرفیکٹ ٹینس. اسٹرکچر ول ہیو، یہ دو ہیلپنگ وربز آئیں گے اور اس کے بعد پاسٹ پارٹیسپل یعنی ورب کی تھرڈ فارم. نیگیٹو میں کیا ہوگا؟ ول کے ساتھ ناٹ لگ جائے گا. انٹروگیٹو میں کیا ہوگا؟ ول جملے کے شروع میں آ جائے گا. ان کے استعمالات اور مثالیں دیکھ لیں. فیوچر پرفیکٹ ٹینس ایک تو استعمال ہوگا کہ مستقبل کا ایک ٹائم آپ لیں گے، مستقبل کا ایک ٹائم لیں گے اور اس سے پہلے کوئی کام مکمل ہو چکا ہوگا. مستقبل کے کسی خاص وقت سے پہلے جو کام مکمل ہو چکا ہوگا، دونوں مستقبل ہوں گے، لیکن یہ جو مکمل ہونے والا کام ہے یہ کسی بعد والے مستقبل سے پہلے ہوگا. صحیح ہے. مثال دیکھیں، بائی نیکسٹ منتھ وی ول ہیو فنش دا پروجیکٹ. اگلے مہینے تک، اگلا مہینہ ابھی آئے گا اور اس کے بارے میں آپ ایک مستقبل کی بات بتا رہے ہیں جو اگلے مہینے سے پہلے پہلے ہو چکی ہوگی. وہ کیا؟ وی ول ہیو فنش دا پروجیکٹ، ہم اگلے مہینے تک یہ منصوبہ مکمل کر چکے ہوں گے. ٹھیک ہے. دوسرا assumptions about the present، پریزنٹ کے بارے میں کوئی اندازے لگانے کے لیے بھی، گیسنگ کے لیے بھی کہ ابھی کیا ہو رہا ہوگا، یہ ایسا ہم استعمال کرتے ہیں. جیسے she will have arrived by now، بھئی اب تک تو وہ پہنچ گئی ہوگی. صحیح، اندازہ لگا رہے ہیں آپ کہ اب تک وہ پہنچ گئی ہوگی. یہ مستقبل کی بات نہیں ہو رہی، پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے، لیکن ہم اس کو فیوچر پرفیکٹ ٹینس میں استعمال کرتے ہیں. تیسرا ہے اچیومنٹس بائی ڈیڈ لائن. آپ ایک ڈیڈ لائن بتاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس ڈیڈ لائن تک کام ہو چکا ہوگا. دیکھیں I will have saved enough money by December، کہ دسمبر تک میں کافی پیسہ بچا چکا ہوں گا. یہ ایک اچیومنٹ ہے. ڈیڈ لائن کے ساتھ آپ اس کو میچ کر کے جب بیان کریں گے مستقبل کے بارے میں تو ہم وہاں پہ
फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं. लास्ट हमारा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ये वो टेंस है जिसको मेरी राय है कि ये पढ़ाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये इस्तेमाल ही नहीं होता. मतलब मुझे बुक्स में, नॉवेल्स में, न्यूज़पेपर्स में, रिपोर्ट्स में मुझे ये टेंस नहीं मिला. सिर्फ ग्रामर की बुक्स में मिला है, उसके अलावा ये टेंस नहीं मिला. तो नॉट एज अ चैलेंज, बस एज एन इंफॉर्मेशन मैं चाहूँगा कि आपको कहीं पर अगर किसी नेटिव के लिखे हुए में, जो हमारे देसी लोग हैं इनकी लिखाई में नहीं, किसी नेटिव के किसी नॉवल में, रिपोर्ट में, स्टोरी में, उसकी किसी किताब में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस स्ट्रक्चर इसका भी आ जाएगा. ये अगर आपको मिले, आप में से किसी को भी मिले, तो प्लीज मुझे जरूर उसके हवाले से जो है इन्फॉर्म कीजिएगा. और बेहतर होगा कि उसकी अगर आप तस्वीर लेके हवाला देकर मुझे दे दें तो मेरे डेटा में थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा. मैं इसकी एग्जाम्पल ढूंढ रहा हूँ. मेरी शायद कोताही है, इतनी ज्यादा कोई रीडिंग नहीं की शायद, इसलिए मुझे ये एग्जाम्पल नहीं मिली. लेकिन बहरहाल अगर आप में से किसी को ये एग्जाम्पल मिले कहीं पर, किसी न्यूज़पेपर में, किसी आर्टिकल में, किसी रिपोर्ट में, किसी भी किस्म की राइटिंग में, नॉवेल्स वगैरह में, तो प्लीज डू सेंड मी दैट द पिक्चर ऑफ दैट यूसेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. उस सफ़े की तस्वीर ले लें, किताब है तो उसका टाइटल की भी तस्वीर ले लें, मुझे जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा. चलें जी, हम आगे चलते हैं. स्ट्रक्चर क्या है इसका? इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब आएंगे, एक विल, फिर हैव और उसके बाद बीन. सही है, और उसके बाद वर्ब की 4th फॉर्म आएगी. ठीक है, सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव बीन, 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, और उसके बाद मेन वर्ब की 4th फॉर्म. नेगेटिव के लिए विल के साथ नॉट लग जाएगा. इंट्रोगेटिव के लिए विल जो है वो जुमले के शुरू में आ जाएगा. ये इसका स्ट्रक्चर हो गया. अब हम आ जाते हैं इसके यूसेज और एग्जांपल्स की तरफ. पहला इसका इस्तेमाल होगा कि आप फ्यूचर का एक पॉइंट ले लेते हैं और फिर बताते हैं कि फ्यूचर के एक पॉइंट तक कोई काम होगा जो उससे पहले से चला आ रहा है और उस पॉइंट तक कंटिन्यू करेगा. सही है, मिसाल देखें, बाय 2026 आई विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years. सही है, एक आदमी है किसी इदारे में काम कर रहा है, वो कहता है यार सन 2026 तक मुझे यहाँ पर काम करते हुए 5 साल हो जाएंगे. सही है, तो फ्यूचर का एक टाइम दिया और उस टाइम तक जो काम एक कंटिन्यू होगा, उस कंटिन्यूस टाइम को आप बयान कर रहे हैं. सही है, कि 2026 तक मुझे यहाँ पर काम करते हुए इतना वक्त हो चुका होगा. दूसरा इस्तेमाल है एम्फेसिस ऑन ड्यूरेशन. जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में था ना कि आप फ्यूचर का एक पॉइंट लेते थे और बता रहे थे कि फ्यूचर के इस पॉइंट से पहले एक काम हो चुका होगा. लेकिन वो जो काम हो चुका होगा, अगर आप उस पर एम्फेसाइज करना चाहते हैं, थोड़ा उसको अहमियत के साथ जोर देकर बयान करना चाहते हैं, तो उसे बजाय प्रेजेंट परफेक्ट के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बयान कर सकते हैं. लेकिन जैसा कि मैंने बताया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये लोग इस्तेमाल नहीं करते, तो आपको वहां पे ऐसे मौके पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही मिलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं मिलेगा. एग्जांपल बहरहाल देख लें. शी विल हैव बीन स्टडीइंग फॉर आवर्स बाय द टाइम द एग्जाम स्टार्ट्स. कि भाई इम्तिहान जब शुरू होगा ना, उस वक्त इसे पढ़ते हुए कई घंटे हो चुके होंगे. आपको अगर यही जुमला नेटिव्स की तरफ से यानी सुनने को मिलेगा तो वो बोलेगा शी विल हैव स्टडीड फॉर आवर्स बाय द टाइम द एग्जाम स्टार्ट्स. कि इम्तिहान के जब शुरू होगा तो उस वक्त उसको पढ़ते हुए कई घंटे हो चुके होंगे. ये बात कहने के लिए वो लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल नहीं करते, उसको अवॉइड करते हैं बहुत ज्यादा. ठीक है, अच्छा यहाँ एक चीज थोड़ी सी एक अहम है, मैं उसको जिक्र कर दूं. जी हमारे पास टाइम है, हम जिक्र कर सकते हैं. देखें, इस्तेमाल क्या है कि हाईलाइटिंग हाउ लॉन्ग एन एक्शन विल हैव बीन हैपनिंग. सही है, तो हम क्या करते हैं कि मुस्तकबिल का एक पॉइंट लेते हैं और कहते हैं कि मुस्तकबिल के इस वक्त तक जो काम हुआ है उसको हम हाईलाइट करते हैं, उसको एम्फसाइज जो है ना उस पर जोर दे रहे होते हैं. तो हमने क्या किया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल किया. अब इस मिसाल में वो फ्यूचर का पॉइंट क्या है? वो पॉइंट है ये, बाय द टाइम द एग्जाम स्टार्ट्स. अब ये द एग्जाम स्टार्ट्स, ये तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो ये फ्यूचर के लिए कैसे? तो ये बात याद रखें कि फ्यूचर के टेंस में, कोई भी फ्यूचर टेंस हो, जब उसकी ज़िमनी क्लॉज में हम फ्यूचर की बात करते हैं
لیکن اس کی کسی ضمنی کلوز میں بات کرتے ہیں تو وہ کلوز ہمیشہ پریزنٹ ٹینس میں ہوتی ہے، وہ فیوچر ٹینس میں نہیں ہوتی. صحیح ہے، یہ بات ذہن رکھیں. پچھلے لیسن میں بھی کسی نے کہا تھا کہ کلوزز وغیرہ کو ہم پڑھ لیں، تو میرے ذہن میں آ رہا ہے انشاءاللہ ہم کلوزز کو بھی تھوڑا سا دیکھیں گے آگے جا کے، ان کے استعمالات بھی بتائیں گے، کچھ تھوڑی ان کی چیزیں، یہ چیز وہاں پہ تھوڑی اہم ہو جائے گی. تو بس اتنا یاد رکھیں کہ جو سبارڈینیٹ کلوز ہوتی ہے، ضمنی کلوز ہوتی ہے کسی بھی جملے میں، تو اس میں اگر وہ فیوچر ٹینس کی ضمنی کلوز ہے، سبارڈینیٹ کلوز ہے، تو اس سبارڈینیٹ کلوز میں ہم فیوچر ٹینس استعمال نہیں کرتے بلکہ ہم پریزنٹ ٹینس استعمال کرتے ہیں. فیوچر سمپل کی بجائے پریزنٹ سمپل، فیوچر کنٹینیوس کے بجائے پریزنٹ کنٹینیوس، فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس کے بجائے پریزنٹ پرفیکٹ، فیوچر پرفیکٹ کے بجائے پریزنٹ پرفیکٹ. صحیح ہے، تو یہ ہماری ترتیب ہوتی ہے اس میں. تیسرا استعمال اس کا دیکھیں، کاز آف فیوچر سچویشن، کہ مستقبل میں کوئی چیز جو پیش آئی ہے اس کا آپ سبب بیان کر رہے ہیں کہ وہ کس وجہ سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے، جیسے they will be tired، وہ لوگ تھکے ہوئے ہوں گے، یہ فیوچر کی سچویشن ہے، وہ لوگ تھکے ہوئے ہوں گے. کیوں تھکے ہوئے ہوں گے؟ because they will have been traveling all day، کیونکہ وہ پورا دن سفر کر کے آ رہے ہوں گے، پورا دن انہوں نے سفر کیا ہوگا. تو پورا دن سفر کیا ہوگا اس کو ایمفیسائز کے ساتھ جب آپ بیان کریں گے تو اس صورت میں آپ اس کے لیے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس استعمال کریں گے. تو یہ ہمارے ٹینسز تھے جو اب 12 کے 12 مکمل ہو گئے ہیں. ان کے استعمالات، یوسیج، ان کی ایگزامپلز آپ کو دے دی ہیں. وہ پیچھے تھوڑی سی اس میں گڑبڑ تھی، کمپیریزن تھا پریزنٹ پرفیکٹ کا پاسٹ سمپل کا، اس کو میں انشاءاللہ سیٹ کر دوں گا، سیٹ کر کے پھر انشاءاللہ میں گروپ میں بھیج دوں گا. اچھا، دوسری چیز یہ کہ جو ہماری ایکسرسائز تھی لیسن نمبر 5 کی، تو اس ایکسرسائز کو میں نے سالو کر کے سالو ایکسرسائز میں نے بھیج دی، کیونکہ وہ فکسڈ ہے اس کے جوابات، اس میں کوئی کریٹیوٹی نہیں ہے، تو اس کو علیحدہ علیحدہ ہر ایک کی مس چیک کرنے کی ضرورت نہیں تھی، تو میں نے اسے سالو کر کے بھیج دیا ہے. آپ میں سے ہر ایک اپنی مشق کو اس کے ساتھ میچ کر لیں، اور اگر کہیں پہ آپ کو کنفیوژن ہوتی ہے کہ یہاں پہ جو آپ نے جواب لکھا تھا وہ غلط کیوں ہے اور یہ جواب صحیح کیوں ہے، تو وہ آپ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں، اس پہ انشاءاللہ ہم وہاں پہ گروپ میں ہی گفتگو کر لیں گے. ابھی ہم چلتے ہیں کہ ہمارے اس لیسن نمبر 6 کا ہوم ورک کیا ہے، اس ہوم ورک کو سمجھ لیں. 2 قسم کی ایکسرسائزز ہم آج دے رہے ہیں آپ کو آج کے لیسن میں. ایک ایکسرسائز تو وہی فل ان دا بلینکس ہوگی، اور فل ان دا بلینکس والی جو ایکسرسائز ہے اس میں وہی ٹینس آئیڈینٹیفیکیشن کا ہوگا کہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہاں پر کون سا ٹینس آئے گا. جو آج ہم نے 6 ٹینسز دیکھے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے 2 ٹینسز میں کمپیریزن دیکھا ہے، پریزنٹ پرفیکٹ اور پاسٹ سمپل کا کمپیریزن دیکھا ہے، اور پریزنٹ سمپل اور پریزنٹ کنٹینیوس کا کمپیریزن دیکھا ہے. تو 2 وہ کمپیریزن اور 6 ٹینسز، گویا کہ یہ 8 آپ کے پوائنٹس ہیں. ان پوائنٹس پر یہ ایکسرسائزز بنی ہوئی ہیں. 15 جملے ہیں فل ان دا بلینکس کے، صحیح ہے، اور آپ نے جملوں میں کریکٹ فارم آف دا ورب لگانی ہے جو کہ بریکٹ میں پیرنتھیسس، جن کو ہم بریکٹ کہتے ہیں، یہ پیرنتھیسس کہلاتے ہیں. صحیح ہے، تو پیرنتھیسس میں جو آپ کو ورڈز ملیں گے اس کی درست فارم لگانی ہے، اور ٹائم مارکرز آپ کو مل سکتے ہیں، یا کانٹیکٹ سے آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ آپ نے پہچاننا ہے استعمال. ہم نے سارے ٹینسز کے استعمالات ابھی پڑھے ہیں، فائل بھی آپ کے ساتھ شیئر ہو جائے گی، اس میں دوبارہ اس کو دیکھیں. صحیح ہے، تو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہاں پہ کون سا ٹینس استعمال ہوگا، اسی کے مطابق ہیلپنگ ورڈ اور ورب کی فارم آپ نے جو بریکٹ میں ورب ہے اس کی درست فارم آپ نے لگانی ہوگی. ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس ایکسرسائز ہے پہلی. صحیح ہے، 7 جملے یہ ہیں اور یہ باقی جملے، تو ٹوٹل یہ 15 ہیں جملے. دوسری ایکسرسائز کی طرف آ جاتے ہیں. دوسری ایکسرسائز آج ہے کریکٹ دی ایررز. ہر جملے میں غلطی ہے. 15 جملے آپ کو دیے گئے ہیں، ان میں سے ہر جملے میں ایک ایک غلطی ہے، اور وہ غلطی بیسیکلی جو ہے وہ ورب کی فارم میں ہی ہے. تو آپ نے ان غلطیوں کو ٹھیک کرنا ہے. صحیح ہے، اور ٹھیک کرنے کا طریقہ وہی ہے بالکل جس طریقے سے آپ ٹینس آئیڈینٹیفیکیشن کر رہے ہیں. جب آپ اس جملے کو پڑھ کے ٹینس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس جملے میں غلطی کہاں پہ ہو رہی ہے، ورب کی فارم میں کیا غلطی ہے، یہاں کون سی فارم آنی چاہیے تھی، اور لکھی بھی کیا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے ان غلطیوں کو ٹھیک کرنا ہے. یہ 7 جملے یہاں پر ہیں، یہ ان میں غلطیاں ہیں، اور یہ آگے باقی کے جملے. تو اس طرح سے ہم نے آپ کو یہ 15 جملے ہیں، 30 جملوں کی کل ایکسرسائز ہے. یہ آپ نے اس کو جو ہے وہ حل کرنا ہے، حل کر کے وقت پر بھیج دیں. اور اس کو بھی میں اسی طریقے سے چیک کروں گا کہ سالوڈ ایکسرسائز میں آخر میں
آخری دن انشاءاللہ میں شیئر کر دوں گا. اس سے آپ میچ کر کے دیکھ لیں گے کہ کہاں پہ آپ کا جواب غلط ہے اور کہاں پہ ٹھیک ہے. اور اگر کوئی کنفیوژن ہو کہ آپ کا جواب جو غلط قرار دیا گیا ہے وہ کیوں ہے, تو آپ گروپ میں السلام علیکم سر. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی میں نے ایک سوال پوچھنا تھا مجھے سر سے, وہ آن لائن ہے ابھی کلاس میں؟ میرے خیال سے وہ نہیں آن لائن, تو آپ بعد میں پوچھ لیجیے گا, صحیح ہے, گروپ میں یا ان سے پوچھ لیجیے گا. یہ جو لنک آیا ہے یہ معلومات کا بھی ہے؟ جی جی, معلمات اور معلمین دونوں